اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ آج جو میں خبر لایا ہوں وہ تارکین وطن، جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ ان کی بھی جو ہے بات جو ہے ان کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے آواز اٹھائی گئی ہے۔ اور یہاں بتاتا چلوں کہ جو اٹلی کی سابق وزیر خارجہ جو ہیں ایما بونینی، جو کہ یوروپا پیو پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور 2013 اور 2014 میں جو ہے وہ اٹلی کی وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے جو ہے سینٹ میں ایک تجویز، ایک بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹلی میں جو موجود غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں ریگولائز کیا جائے، انہیں جو ہے ڈاکومنٹس دیے جائیں تاکہ وہ بھی جو اٹلی کی جو برابری کے حقوق کی سطح پر جو ہے وہ کام کر سکیں، کیونکہ ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد سبسکرائب کر لیں، اور جن دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ وہ جو ہیں وہ نیچے کمنٹس میں جو ہیں وہ سوال اپنے لکھ دیا کریں تاکہ ہم ان کے جواب جو ہیں جوابات کی جو ویڈیو بنا کر ہم پیش کریں، تاکہ جو دوسرے جو دوست ہیں ان تک بھی ان کے جو جوابات ہیں، جو انفارمیشن وہ مل جائے، اور انشاءاللہ ہم دے بھی رہے ہیں۔ اور اس ہفتے بھی جو ہے 2 ویڈیو جو ہیں سوالات اور جوابات کی جاری کی جائیں گی، آپ دیکھتے رہیے گا اپنا تالیہ کے چینل کو۔ تو ناظرین، جو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، جو خوشخبری کی جو بات ہم کر رہے تھے، اس میں جو ہے ایک جو تنظیم ہے اوپن سوسائٹی آف جارج سورس، انہوں نے جو ہے وہ 90,000 دستخط کروا کے جو ہے ایک بل بجٹ سینٹ میں پیش کروایا ہے۔ انہوں نے فنڈ کیا تھا اس بل کو، اور اس بل میں جو ہے کہا گیا ہے کہ جو اٹلی میں غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو ریگولر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یعنی کہ انہیں ریگولر کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام کیا جائے، کیونکہ جو اٹلی میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو پاس ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو وہ ٹیکس دائرے میں آتے ہیں، جس سے حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو ہے وہ بلیک مارکیٹ، یعنی کہ جو غیر قانونی طور پہ کام، یعنی کہ بغیر ورک پرمٹ کے جو کام جو لوگ کرواتے ہیں ان کا استحصال بھی ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، بتاتا چلوں کہ جو اس بل کی جو حمایت ہے، جو مختلف تنظیموں، یونینز اور جو 3 شہروں کے میئرز نے بھی کی ہے، ان کے میں آپ کا نام بھی بتاتا ہوں، پالرمو، میلان اور ناپولی کی جو میئرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس بل کی حمایت کی ہے، جبکہ مختلف تنظیمیں ACLI، آرچی، آسجی، چینترو آستیلی، CCNA، کاریتاس، مائیگرینٹ فاؤنڈیشن، چرچز فاؤنڈیشن، CGL نے جو ہے اس بل کی حمایت کی ہے۔ اور ناظرین، سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو 5 اسٹار موومنٹ، PD اور ویوا اٹالیا، جو متیو رینسی کی پارٹی ہے، ان کی جانب سے بھی ان کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس بل کی حمایت جو ہے وہ کی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو ایک ادارہ ہے اٹلی کا، اس نے ایک اعداد و شمار پیش کیے ہیں کہ 2018 تک جو ہے اب تک جو ہے 5,30,000 غیر قانونی تارکین وطن جو ہے اٹلی میں موجود ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، جن کے کیسز ابھی پینڈنگ میں ہیں یا جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اور جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد 2020 میں جو ہے 6,70,000 سے بھی تجاوز کر جائے گی، اور اگر ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ان کو ریگولر کیا جائے، ان کو ورک کی اجازت دی جائے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان سے جو ہے 1 بلین جو یوروز کا جو ہے ٹیکس حاصل کیا جا سکتا ہے، ریونیو گورنمنٹ کو مل سکتا ہے اگر گورنمنٹ جو ہے ان کو جو ہے ٹیکس مد میں لائے۔ تو ناظرین، دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں نے جو انہوں نے ایما بونینی جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں اپنی اسکرین پہ دکھا بھی رہا ہوں آپ کو۔ تو جو اب بتاتا چلوں کہ جو ہے یہ ان کا تعلق جو ہے پیو یوروپا سے ہے، جو یہ خاتون ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، اور جو ہے اس بل میں انہوں نے کہا ہے کہ جو جوزپے کونتے ہیں، جو وزیر اعظم ہیں اٹلی کے، ان سے بھی جو تعاون کرنے کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انسانی و قانونی بنیادوں کا جو یہ بل ہے، جو انسانی حقوق کے اس میں آتا ہے کہ کسی کو آپ کام کرنے کا قانونی طور پہ حق دیں، تو اس پر جو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے اس کو حل کیا جائے، اور جو اس سے گورنمنٹ کو بھی ریونیو ملے گا۔ اچھا جی، انہوں نے یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اس بل کا جو مقصد ہے، جن کے پاس جو کام ہے، یعنی کہ جو بیچارے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ورک نہ ہونے کے ساتھ لیگلی طور پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو انہیں ریگولر کرنے کے لیے جو ہے میں نے یہ بل پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 لاکھ جو ہے افراد اس سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو اس بل میں جو ہے سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اٹلی میں رہنے والے ہیں کہ 2020 میں جو ہے ریجنل الیکشن ہو رہے ہیں ریجو ایملیہ میں. 2020 میں ابھی الیکشن ہونے والے ریجو ایملیہ میں. اس میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت تک جو ہے اس معاملے کو تھوڑا لٹکائے یا تھوڑا ٹھنڈا کرے, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو اگر انہوں نے اٹھایا تو جو ان کی اپوزٹ پارٹی ہے جو لیگا نارتھ ہے وہ اس معاملے کو جو ہے کیش کرا سکتی ہے کہ دیکھیں جی جس طرح وہ پہلے ہی وہ یہاں کمیونٹی میں جو ہے اٹالین کمیونٹی میں جو جس موضوع کو اٹھایا کہ جی غیر ملکیوں کو جو ہے بہت زیادہ یہاں پر جو ہے لایا جا رہا ہے اور ان کو زیادہ دی جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو 2020 تک جو ہے اس بل کو ملتوی کر دیا جائے یا تھوڑا سا اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے. لیکن یہ بل جو ہے سینٹ میں پیش ہوا ہے اور اب تک جو ہے جو لوجی دی مایو کی جو پارٹی ہے 5 اسٹار موومنٹ, اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی جو اپوزیشن کا جو ہے یعنی کسی قسم کی جو ہے نا اس کی مخالفت کا جو ہے کوئی سائن نظر نہیں آیا ہے. اور جبکہ پی ڈی اور جو زینسی جو ہیں وہ تو ویسے بھی ان کی جو پارٹی ہیں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے کافی پہلے بھی جو ہے وہ شہرت رکھتی ہیں کہ وہ غیر ملکیوں کے لیے بات کرتے ہیں, انہیں جو ہے ان کے دور میں جو ہے کافی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی اس بل کا کیا ہوتا ہے جی. لیکن فی الحال جو یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی اٹلی کی حکومت نے جو ہے ریگولر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ غلط ہے. صرف تجویز پیش ہوئی ہے, بل پیش ہوا ہے. اللہ کرے یہ بل منظور ہو اور جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن ہمارے پاکستانی بھائی یہاں موجود ہیں وہ سب ریگولائز ہوں. اور میری دعا ہے کہ تمام کے تمام بھائیوں کو جو ہے ڈاکومنٹ ملیں اور ریگولائز ہوں. لیکن فی الحال جو ہے اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بل پاس کر دیا. جس طرح میں نے بھی یوٹیوب پہ خبریں دیکھی, کچھ دوستوں نے مجھے ان کے لنکس بھی شیئر کیے کہ تنویر بھائی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گیا ہے, بل منظور ہو گیا ہے یا بل پیش ہو گیا ہے یا اس طرح. یہ تجویز پیش کی ہے ایما بونینی نے اور اس پر جو ہے بجٹ لا میں جو ہے اس کو شامل کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے, سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں. لیکن جو یہاں کے جو ماہرین ہیں جو سیاسی جن سے میرے بھی بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ریجو ایملیہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس وقت تک جو ہے ہو سکتا ہے اس معاملے پر جو ہے پیش رفت نہ ہو سکے. لیکن امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر پیش رفت ہوگی, کیونکہ جو غیر قانونی تارکین وطن جو ہے اٹلی میں وہ کافی جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. اور یہاں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ اٹلی نے 2011 کے بعد سے لے کے کوئی بڑی امیگریشن جو ہے وہ نہیں کی ہے. اور جو یورپی یونین کے جو ادارے ہیں ان کے بھی مطابق جو ہے اٹلی نے 2011 کے بعد جو ہے سب سے کم جو ہے وہ ورک ویزے دیے ہیں, ورک پرمٹ دیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو غیر قانونی تارکین وطن جو ہے ان میں بھی جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جو یہ تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے. اور اداروں کے مطابق جو اعداد و شمار کے مطابق اداروں کے یہ 6,70,000 سے تجاوز کر جائے گی 2020 میں. تو ناظرین اللہ کرے کہ آپ کی یہ مشکلات آسان ہوں اور آپ کو ڈاکومنٹ ملیں اور اپنا تالیہ کے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. تنویر ارشاد, اپنا تالیہ. اللہ حافظ.